فنون لطیفہ دراصل جمالیاتی احساسات کے اظہار کا نام ہے جو افراد کی زندگیوں کو خوشیوں سے ہم آہنگ کرتا ہے۔ موسیقی، فلم، مصوری، سنگ تراشی، شاعری اور رقص تعمیری اور صحت مند تفریح کے ساتھ ساتھ اخلاقی اقدار کو بلند کرنے، سماجی رویوں میں ربط پیدا کرنے اور اپنی مخصوص تہذیب، روایات اور قومی جذبات کو اجاگر کرنے کا نام ہے۔ تجھ سے ہے میری تمناؤں کی دنیا عزم میرا کبھی میرے ارادے ہیں غیور۔ اور بات صرف خوشیوں تک ہی محدود نہیں بلکہ یہی فن معاشرتی بے قاعدگیوں پر احتجاج اور مذمت کرتا بھی نظر آتا ہے۔ میں رکھ دو تو شرط یہ ہے جو جان کی امان چاہتے ہو تو اپنے لوح و قلم قتل گاہ میں رکھ دو، وگرنہ آپ کے نشانہ کمانداروں کا بس ایک تم ہو تو غیرت کو راہ میں رکھ دو۔ واہ واہ۔ یہ شرط نامہ جو دیکھا تو ایلچی سے کہا اسے خبر نہیں تاریخ کیا سکھاتی ہے کہ رات جب کسی خورشید کو شہید کرے تو صبح ایک نیا سورج تراش لاتی ہے۔ ایک وقت وہ بھی تھا جب ہماری فلمیں، ڈرامے عوامی تربیت کا ذریعہ تھے۔ آپ کی محبت سے یہ گھر مہکتا ہے اور ان بچوں سے چہکتا ہے۔ کس چیز کی کمی ہے مجھے؟ ہر وقت مصروف رکھتے ہو اپنے آپ کو، میں سب جانتی ہوں۔ تم میری بات نہ مانو مگر گھر بنانا فرض بھی ہے اور حکم بھی۔ گھروں کی حفاظت ہی تو میری ذمہ داری ہے امی جان، ڈیوٹی بھی، فرض بھی۔ بھٹکے ہوئوں کو راہ پر لانا گھر بسانے سے بڑا فرض نہیں ہے۔ حب الوطنی اور اجتماعی سوچ و فکر کا چلن تھا جن کو ہماری روایات نے مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ اس چھوٹے سے کام کے لیے میں آپ کو 50,000 روپے دے سکتا ہوں۔ کافی عرصے سے اس محلے میں رہ رہے ہیں لیکن افسوس ہے کہ ابھی تک آپ کو لوگوں کی پہچان نہیں ہوئی۔ میں سمجھا نہیں۔ آپ نے غلط گھر دیکھ لیا امان اللہ صاحب، اٹھائیے یہ گھڑی۔ عام ہو گیا اور سننے، جاننے اور سمجھنے والے صرف دیکھنے والے بن گئے۔ کبھی ہم خوبصورت تھے کتابوں میں بسی خوشبو کی مانی سانس ساکن کی۔ پاکستان ٹیلی ویژن ہماری آئیڈینٹی اور جو اب بھی ہے، اس سینٹر میں موجود ہوں کراچی کے۔ جنرل مینیجر امین میمن صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ امین صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ تھیٹر، ڈرامہ اینڈ فلم، جو حب الوطنی، اگر موسیقی کی بات ہو یا اپنے اقدار کی بات ہو تو ڈرامے کے تھرو، اگر پھر فلم کے براڈر پرسپیکٹو میں دیکھا جائے تو یہ چیزیں دکھائی دیتی تھی، کلچر ریپرزینٹ ہوتا تھا۔ کیوں آج وداؤٹ ڈائریکشن ہم چل رہے ہیں، خرافات نے جگہ لے لی ہے؟ کیسا دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا۔ جب ہم بات کرتے ہیں ڈرامے کی، ٹیلی ویژن کی، ریڈیو کی، فلم کی، تو اس کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے کہ آخر اس ڈرامے سے یا اس فلم سے آخر میں ہم کیا سبق حاصل کرتے ہیں، ہم قوم کو کیا میسج دے رہے ہوتے ہیں، کیا ہم پازیٹیو میسج دے رہے ہوتے ہیں یا ہم نیگیٹو میسج دے رہے ہوتے ہیں۔ اس کے دو طریقے ہوتے ہیں، یا تو یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی پازیٹیو کریکٹر دکھا کے قوم کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اچھائی کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کبھی کوئی برا کریکٹر دکھا کے اور اینڈ میں اس کو شکست دے کے اور اچھائی کی ہم تعریف کروا رہے ہوتے ہیں یا اچھائی کو ہم پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ اس وقت تک ممکن ہوا جب تک کہ اس طرح کے پروگرامز ان تمام لائنوں پہ بننا شروع تھے۔ جب تک یہ بن رہے تھے تب تک حب الوطنی بھی تھی، تب تک ہم سبق آموز بھی کوئی مورل لے کے ہی آخر میں اٹھتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا وارث، خدا کی بستی، ہوائیں، سیڑھیاں، انکہی اور آنگن ٹیڑھا، یعنی پاکستان ٹیلی ویژن نے ایسے ایسے مارکت الآراء پروگرامز پیش کیے جس میں انٹرٹینمنٹ بھی تھا اور جس میں انفارمیشن بھی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ کہاں توڑ رہی ہوں، نظر نہیں آ رہا آپ کو؟
اور اگر آپ نے مجھے غصہ دلایا نا تو میں 1 منٹ میں سارا باغ اجاڑ کے رکھ دوں گی. ٹھیک ہے, میں ابھی فاران صاحب سے جا کر کہتا ہوں کہ کس قسم کے کرایہ دار رکھے ہوئے انہوں نے, اور میں ان کو جا کے کہوں گی کس قسم کے ملازم رکھے انہوں نے. میں ملازم نہیں ہوں. آپ ملازم ہیں. میں ملازم نہیں ہوں. شکل سے ملازم لگتے ہیں. میرا نام قطب الدین ہے. قطب الدین کباچا. واٹ؟ تو اب وہ کہانیاں نہیں ہیں, نہ وہ ڈرامے ہیں. کس کی غفلت, کس کا فیلئر آپ سمجھتے ہیں؟ تمام آرٹ کسی بھی شکل میں ہو اپنی قومی زندگی کو ریفلیکٹ کرتا ہے, ڈرامہ خاص طور پر. مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہمارے دین میں قرآن کریم وہ 3/4 حقوق العباد کے بارے میں ہے. 1/4 ہے جو شریعت جس میں ہے. حقوق العباد کی بہت اہمیت ہے. تو حقوق العباد کیا ہوتے ہیں؟ ایک دوسرے کا خیال رکھنا, جھگڑا نہ ہو. ڈرامہ ہے ہی اس کانفلکٹ پہ کہ آپ ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھتے. جو آپ کو تمام چیزیں دی گئی ہیں, جو آپ کو سمجھایا گیا ہے, جو بتایا گیا ہے, آپ اس پر عمل نہیں کرتے ہیں. نتیجہ یہ کہ ان کا پیسہ کھا لیتے ہیں, ان سے لڑائی کرتے ہیں, اس کو گراتے ہیں. دنیا داری کے اوپر ہو جاتا ہے نا سارا کام شروع. آپ کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کو سیدھے رستے پر جانا ہے یا آڑے رستے پر جانا ہے. کسی شخص کو فائدہ پہنچانا ہے تاکہ وہ فائدہ سب پہنچاتے رہیں تو وہ پورا معاشرہ ایک طرح کا ایک دوسرے سے فیضیاب ہوتا رہے. تو اس پہ پھر جب بات شروع ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہم فیلیور میں ہیں. سرکار پھول نہ 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 نہ, یہ پھول میرے نزدیک مت لانا. یہ پھول کسی کے متر نہیں ہوتے. یہ مریض کے پاس بھی جاتے ہیں, صحت مند کے پاس بھی جاتے ہیں, رفیق کے پاس بھی جاتے ہیں, رقیب کے پاس بھی جاتے ہیں, قبر پر بھی چڑھتے ہیں اور سہرے میں بھی لگتے ہیں. ہٹاؤ یہ سب میرے پاس سے. مسئلہ بتاؤ کیا ہے؟ ہمارے ڈراموں پر غیر ملکی کلچر کی یلغار. غلطی کس کی ہے؟ دراصل قصوروار کون ہے؟ جو ہمارے ڈرامے بن رہے ہیں اس میں جو انتہائی چربہ سازی ہو رہی ہے, اس کا ذمہ دار آپ کسے ٹھہراتی ہیں؟ بڑا ڈیپلی میں دیکھتی ہوں کہ کس چینل پر کون لوگ کانٹینٹ پہ ہیں. جو کانٹینٹ میں ہیں کیا ان کے کریڈٹ پہ کچھ ہے؟ کیا ان کا ادب میں کوئی مقام ہے؟ کیا وہ ڈرامے کی تاریخ سے واقف ہیں؟ کیا انہیں ڈرامے کے لغوی معنی معلوم ہے؟ کیا انہیں معلوم ہے کہ ڈرامہ کہتے کسے, کہاں پیدا ہوا, کہاں جوان ہوا, اور اب یہاں پہ کیوں بوڑھا ہو رہا ہے؟ تو جو لوگ ان چیزوں کو جانتے نہیں ہیں, وہ میں نہیں جانتی وہ ڈرامہ کس کو کہتے ہیں اور کس کو سمجھتے ہیں. جو آج کل کے لوگ ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے, وہ یہی کرتے ہیں کہ انڈین فلمیں دیکھتے ہیں, انڈین ڈرامے دیکھتے ہیں, کوئی سٹوری اپنے دماغ میں بنا لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس یہ ہم نے جو بنائی ہے نا سٹوری یہ بہت اچھی ہے, رائٹر کی ضرورت نہیں ہے, رائٹر مجھے لکھنے والا چاہیے. آپ یقین کیجئے کئی لوگوں نے مجھے اس طرح سے کہانی سنائی اور وہ میں نے ان سے کہا, میں نے کہا آپ مجھے اتنے پیسے مت دیجئے, آپ کوئی منشی ہائر کیجئے, اسے کم پیسے دیجئے, اس کو ڈکٹیٹ کرا دیجئے. کیسی ہو تم؟ کیسے ہو؟ میں زندہ ہوں, سانس لے رہا ہوں. بس اور کیا کرنا ہے؟ تم کیسی ہو؟ میں زندہ ہوں پوری طاقت کے ساتھ, زندگی کو اپنا حق سمجھ کے. بہت بدل گئی ہو. اچھا, بدل تو تم گئے ہو. اگر کمپیئر کرتا ہوں میں ہماری ڈرامہ انڈسٹری کو, تو کراچی لاہور تک محدود ہو کے رہ گئی ہوئی ہے یا اسٹیگننٹ ہو گئی ہے, کوالٹی کا کام نہیں ہو رہا ہے, کیا کہتا ہے؟ انفارچونیٹلی محدود ہو گئی ہے, اس لیے کہ جو ڈائیورسٹی ہمارے کلچر کے اندر ہے وہ کسی ایک شہر میں رہ کے جب کچھ پروڈکشن ہاؤسز جو وداؤٹ فیل لنکڈ ہوتے ہیں کسی نہ کسی چینل کے ساتھ, یعنی آفیشلی وہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں, اگر وہی کراچی میں ہی بیٹھ کے مسلسل کام کر رہے ہوں
तो फिर वो वैरायटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है जो पाकिस्तान में है कल्चरल डाइवर्सिटी की, जिस पे हम बहुत फ़ख्र भी महसूस करते हैं और बहुत बूस्ट करते हैं कि जी हमारा कल्चरल हेरिटेज जो है वो 9500 साल पुराना है, बहुत ज़्यादा और रिच है, बेइंतहा रंग है, बेइंतहा जो कल्चरल नैरेटिव है हमारा, उसमें बहुत कुछ ऐसा है जो दूसरों के पास नहीं है। तो जब आप वो नहीं दिखा पाते हैं तो ज़ाहिर है मायूसी होती है। आइए आपा बेगम, खैरियत तो है? ये मेरे हाल पे अक्सर और बेशतर नवाजिशें और इनायतें कैसी होने लगी? अरे मुझे मालूम है तुम्हें मेरा यहाँ आना जाना अच्छा नहीं लगता, और रही नवाजिशें वो तो बहन हूँ, करती रहूंगी। नहीं नहीं, मुझे तो बड़ी खुशी होती है। मैंने सुना है कि बहनों के आने से भाइयों के घर का रिस्क बढ़ता है, और ये भी सुना है कि कदर खो देता है हर रोज का आना। अरे मुझे परवाह नहीं है, कदर रहे न रहे, मैं तो ये कहने आई हूँ कि 2 बातों में से तुम्हें एक बात मानना पड़ेगी। खुदा खैर कर। अरे मानने को तो मैं आपकी 2000 बातें मान लूं, मगर मुझे खदशा ये है कि दोनों बातों की नौयत एक जैसी खतरनाक होगी। अरे मुझे मालूम है तुम्हारे घर को क्या खतरा है। ये खतरा आसमानी है या इंसानी? देखो अब भी तुम्हें होश ना आया तो तुम्हारा घर लुट जाएगा, नहीं तो खुदा ना खास्ता खून खराब होगा यहाँ। क्या ये बात सच है कि थिएटर, ड्रामा, फिल्म इस वक्त जो है वो जो उनका जेन्युइन काम है वो नहीं कर रहे, क्या गुमराह कर रहे हैं? टीवी ड्रामा जो है वो टोटल एक कमर्शियल वो है, मतलब जितने टीवी चैनल हैं वो पैसे कमाने के लिए उन्होंने एंटरटेनमेंट चैनल खोले हुए हैं, और उनको बदकिस्मती से किसी ने ये बता दिया है कि पाकिस्तान में सिर्फ औरतें ड्रामा देखती हैं। मेजॉरिटी में ऐसे ड्रामे आए हैं कि जिन्होंने हमारी आला मशरकी रिवायात तमाम की ऐसी की तैसी कर दी है, फाशी फैला रहे हैं, उरियानी फैला रहे हैं, आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते। फिर वो हर औरत को एक नेगेटिव, हर सास नेगेटिव है, हर नन नेगेटिव है, हर भाभी नेगेटिव है, तो ऐसा दिखाते हैं कि जैसे हमारी पूरी सोसाइटी एक विलन की सोसाइटी है। आजकल दिखाए जाने वाले ड्रामे क्या हमारी तहजीब की अक्कासी करते हैं? बड़ी बारीक सी लाइन है कि हमें ये देखना है कि क्या जो कुछ हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हम अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं या नहीं देख सकते। अगर उस लाइन का हमने ख्याल रखा तो हमारे सारे ड्रामे जो हैं वो उसी स्टैंडर्ड पे बनेंगे जो हमारा एक मयार होता था। अब जो प्रोग्राम्स हम देखते हैं, दिखाते हैं, वो हमारे माशरे या हमारी सोसाइटी को रिप्रेजेंट नहीं करते। कहीं इस जगह किसी ऐसे माशरे में या किसी घर में ऐसा नहीं होता कि जहाँ ख़वातीन 500 करोड़ या 2000 करोड़ के बिज़नेस में इन्वॉल्व हो रही हों। किसी घर में ऐसा नहीं होता कि कहीं शादी से पहले और शादी के बाद के माशरे चल रहे होते। ये हमारी तहजीब भी नहीं है, ना हमारा विरसा है। पाकिस्तान टेलीविज़न ने इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखा शुरू से और आज तक। हमारी कोशिश ये होती है कि जो कुछ हम दिखाएं, सबसे पहले तो हम उसकी अपने अंदर उसका एहतसाब करते हैं कि क्या प्रोग्राम इस मयार का है ये कि जो हम अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकें, मैं अपनी बेटी के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपनी बहन के साथ बैठ के देख सकूं। अगर मेरा दिल मुतमईन होता है तो मैं फिर वो उस पर काम करता हूँ, उस स्क्रिप्ट पे काम करता हूँ, फिर प्रोडक्शन की तरफ जाता हूँ। अगर मेरा जी नहीं चाहता, मेरा दिल उस बात की गवाही नहीं देता, तो हम उसको छोड़ देते, हम नहीं करते। बात ये हुई है कि अब सारी चीज़ें हो गई हैं कमर्शलाइज। अब क्वालिटी से ज़्यादा क्वांटिटी पे जोर दिया जाने लगा है। बहुत सारी ऐसे हमारे दोस्त हैं जो बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो सबका मतमय नज़र यही है कि ये इनका ड्रामा कितनी सेल करेगा, किस हद तक जाएगा और उससे अर्निंग क्या होगी। जब ये चीज़ें आ जाती हैं, जब पैसा जो है वो प्रायोरिटी बन जाता है, तो फिर आपको मोरल नहीं मिलते। अम्मी, जलील साहब के बारे में तो सुना है कि वो करोड़ों अरबों के मालिक हैं। हम करोड़ों अरबों के भूखे नहीं हैं।
हमें तो अपनी बच्ची के लिए बस ऐसा बर चाहिए जो उसे मुतमईन और खुश रख सके। है जी, ये आपके सोच विचार में है। अरे कुछ बोलिए, कोई राय, कोई मशवरा। भाई राय मेरी क्या, उसकी मालूम करो जिसके मुस्तकबिल का मामला है, बल्कि पूरी जिंदगी का सवाल है। शरीफ आली जनाब इज्जत माब वो फजीलत माब वो जेरे तालीम साहब। जेरे तालीम, जेरे तालीम, अरे जेरे तालीम, जेरे तालीम, अरे वो वजीर तालीम है ना, वहां पर जोर देकर पढ़। 1000 दफा पढ़ा चुका हूं। वाव से वोट, वोट का वाव जेरे तालीम के आगे लगा देते हैं तो जेरे तालीम वजीर तालीम बन जाता है। 70 के बाद आपकी तहजीब जो है वो मुर्दा हालत में मुतहर्रिक है। आपके यहाँ कोई किसी किस्म का बड़ों का एहसास, तमीज़, तहजीब, बात करने का अंदाज़, सोचना कि यार पता नहीं लोग देख रहे हैं, कोई गलत काम ना हो जाए मुझसे, ये चीज़ें रफ्ता रफ्ता ख़त्म होती जा रही हैं। अब ख़त्म होती जा रही हैं तो अब आप जिन चीज़ों पर ड्रामा बना सकते हैं, ड्रामा बनाएंगे तो आपका तो चैनल ही बंद हो जाएगा। रोना नहीं है, अपनी माँ को तसल्ली देनी है, इसका ख्याल रखना है। तू तो मेरा सबसे बड़ा बेटा है ना। बाबा, मैंने आपको दुख दिया है ना बाबा, मुझे माफ कर दे। इसको समझाओ शहनाज, माफी तो मेरे को मांगनी है दुनिया से। क्यों जा रहे हो फिर मोहम्मद? हमें किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो? देख शहनाज, रोना नहीं है। जब आप हर चीज से पैसा कमाने लग जाएं, गुस्ताखी मैं नहीं करना चाहता, मैं नहीं मुंह ज़्यादा नहीं खोलना चाहता, क्योंकि बहरहाल हमारा मौजू जो है वो ड्रामा है। तो ड्रामा जो है, ड्रामा भी आप किस हद तक दिखाएंगे? आप दिखा सकते हैं कि क्या कर रहे हैं लोग पीछे। मुझे बहुत सी चीज़ों का पता है, खुदा मुझे इतनी बहुत सी चीज़ों का पता है जो गलत हो रही हैं और किस तरह हो रही हैं वो भी पता है मुझे। मैं ड्रामा लिखूंगा तो मैं जिंदा रह जाऊंगा। मैं तो अपने ईमान से बताता, दूध में पानी नहीं मिलाता। मैं मिलाता हूँ पानी, कमाल करता है यार, पानी में दूध में हम मिलाते हैं। नहीं, मेरा मतलब है, तू कसम उठा के ये तेरा दूध खालिस। यार मैं क्या तुमसे बहस करूं, तुमको अच्छी तरह पता है कि पानी वो मिलाता है जो दूध हमें सप्लाई करता है। देख लन, ये दूध जो है ना, ये खुदा का नूर है। इसमें मिलावट करने वाला तो खुदा की कसम बड़ा ही जलील होगा क़यामत के रोज़। ड्रामा लिखना या कुछ भी लिखना इतना आसान नहीं जितना समझ लिया गया है। मैं उन लोगों को देखती हूँ लिखते हुए जिन्हें पढ़ना चाहिए, जिन्हें उर्दू ठीक से नहीं आती, जिनका तलफ़ुज़ सही नहीं है। अब एक आर्टिस्ट अगर गलत तलफ़ुज़ बोल रहा है तो डायरेक्टर को नहीं मालूम कि गलत है, डायरेक्टर उसे सही नहीं करा रहा। मैं तुम्हें काजिम का एक किस्सा सुनाती हूँ। काजिम पाशा ने टीवी के प्ले में एक नई लड़की को कास्ट किया। वो ऊपर जाहिर है स्टूडियो में होते थे अपने ऊपर, ये नीचे सेट लगा हुआ था और सीन बना हो रहा था। वो लड़की को एक जुमला कहना था कि नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगी। अब वो क्या कह रही थी? नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगी। काजिम कह रहा था आप ये कहिए कि नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगी। वो फिर कहती थी नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगी। वो फिर कहता था कि कहिए नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगी। काजिम बिल्कुल ठीक थे, क्योंकि हमारे यहाँ कहीं नहीं लिखा जाता है, पढ़ा नहीं जाता, ठीक है हमारी बोलचाल में। आखिर वो क्योंकि उन्होंने खुद कास्ट किया था उसको, आखिर काजिम जो था गुस्से में सीढ़ियों पे धड़ 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 करता उतरा। कई दफ़ा उनको खातून को समझाया, वो वही करती रही, रिटेक देती रही। वो नीचे आया तो सब डर गए, वो खातून बहुत डर गई। काजिम ने जूता उतारा, सब लोग और डर गए। उन्होंने कहा बस पता नहीं क्या होने वाला है। बूट उतारा उसने, वो ज़मीन में बैठा और उसने अपने सर पे मारा। कभी चलाए भी आप स्टेट अपना काम ठीक है, सवाल ही नहीं करता, करेगी भी नहीं। मैं आपको लिख के दे देता हूँ।
میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں. اب جب آپ کے ہاں وہی لوگ جو ذمہ دار ہیں، وہی لوگ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر کیا کریں گے آپ؟ یہ جو چیزیں ہیں ساری، یہ ہمیں مجبور کرتی ہیں. میں نے تو اسی وجہ سے اس کام کو کر رہا ہوں اور پڑھانے بھی اسی لیے آتا ہوں کہ بچوں میں شعور بیدار ہو جائے، تاکہ وہ اپنے طور پر تو سیدھے چلیں نا. ہم یہ بہت معاملہ کم ہوتا ہے، لیکن اگر سیدھے چلتے رہیں گے تو آج 4 چل رہے ہیں، کل کو 8 چلیں گے. ہو سکتا ہے میری زندگی میں نہ ہو سکتا ہے آج سے 5 سال کے بعد ہو جائے، 10 سال کے بعد ہو جائے، لیکن ہو جائے گا. کوئی راہ دکھتی ہے آپ کو بہتری کی جانب؟ کوئی ایسا معاملہ نظر آتا ہے؟ مایوسی کفر ہے. میں مایوس نہیں ہوں. خاص طور پہ جو ینگسٹر آ رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، ان کے اندر پوٹینشیل ہے. بات یہ ہے کہ ان کو چاہیے گائیڈنس. آپ دیکھیں، مطلب ہمارے جو استاد ہیں شعیب منصور صاحب، وہ بہت کم فلمیں بناتے ہیں، لیکن جو انہوں نے بول بنائے یا جو انہوں نے خدا کے لیے بنایا، وہ اس طرح کی فلمیں ہیں کہ جو کہ سبق آموز فلمیں تھیں. اسی طرح سے اور بہت سارے ہمارے دوست ایسے ہیں جو کم کام کر رہے ہیں لیکن اچھا کام کرتے ہیں، جو کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کرتے. بٹ کمرشلزم کا عنصر سر بہت زیادہ ہو گیا ہے. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ اگر ہے تو یہ بری بات بھی نہیں ہے، لیکن اس کو حاوی نہیں ہونا چاہیے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ کمرشلزم جو ہے وہ حاوی ہو گیا ہے. اگر یہ حاوی نہ ہو اور ہم اپنی کوالٹی کی طرف دھیان دیں اور ہم اپنی سوسائٹی کو دیکھیں کہ ہماری سوسائٹی کی ڈیمانڈ کیا ہے، اس وقت ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے اور اس وقت ہم کیا میسج دے سکتے ہیں لوگوں کو، تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. پیسہ کمانا کوئی بری بات نہیں ہے، پیسہ کمایا جائے، بالکل کمایا جائے، لیکن یہ کہ لوگوں کو فینٹیسی میں نہ لائے. لوگ اگر ٹی وی دیکھ کے فرسٹریشن کا شکار ہو جائیں، کوئی ڈرامہ دیکھ کے وہ اس فرسٹریشن کا شکار ہو جائیں کہ اتنی بڑی گاڑی میرے پاس بھی ہو، راتوں رات امیر میں بھی بن جاؤں، یا اتنا بڑا بنگلہ میرے پاس بھی ہو، تو یہ پھر ہماری ناکامی ہے. ہماری کامیابی اس چیز میں ہے کہ اگر ہم ایک غریب گھرانے کی بھی کہانی دکھاتے ہیں تو وہ اس کا کردار اتنا مضبوط ہو کہ جو بھی نوجوان اس کو دیکھے وہ یہ کہے کہ ہاں میں اس طرح کا بننا چاہتا ہوں، میں ایسا بنوں گا تو میری عزت ہوگی. بات یہ بھی ہے کہ ہم نے کردار کو اور ہم نے کریکٹر کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. ہم مٹیریلسٹک ہوتے جا رہے ہیں، ہم کریکٹر کی طرف نہیں دیکھتے. ماضی کے ڈراموں کی اسٹوریز آج بھی دماغوں کے اندر ہیں کہ اگر وہ ری پلے ہو تو آپ کو اگلا ریکال ہو جاتا ہے کہ اگلا ڈائیلاگ کیا اور کس کا ہے، کس ایکٹر کا ہے. پہلے کیریکٹرائزیشن ہمارے ہاں ہوتی تھی، نتیجہ یہ کیریکٹر یاد رہتا تھا. انہیں پتا ہوتا تھا کہ یہ آدمی اس بدتمیزی سے گالی نہیں دے سکتا، یا یہ شریف آدمی یا یہ بدماش آدمی شرافت سے یہ بات کہہ ہی نہیں سکتا. تو جب یہ بات نہیں ہوگی، جب اس کی نفسیات آپ نہیں بنائیں گے، جب ان کے ڈائلاگ، اس کی مینرزم، اس کا لوکلٹی، اس کی مینٹلٹی نہیں بنائیں گے، بلڈ نہیں کریں گے آپ کیریکٹر کو، تو وہ کیریکٹر کیسے یاد ہوگا؟ دیکھیں سر، آپ طلبہ کی سیاست کے بیچ میں نہ آئیں. یہاں کا کوئی مسئلہ صرف تمہارا یا میرا نہیں ہے. یہ سب طلبہ برادری کے خلاف ایک سازش کے تحت کی جا رہی ہے. یہ سازش کون کر رہا ہے؟ CIA؟ آپ طلبہ برادری کی سیاست کی توہین کر رہے ہیں. اعظم انقلابی زندہ باد، اعظم انقلابی زندہ باد، بٹھو انتظامیہ زندہ باد، بٹھو انتظامیہ زندہ باد. دیکھو اعظم، میں ان تمام مراحل سے گزر چکا ہوں. میں سیاست کے خلاف بالکل نہیں ہوں. کوئی اگر یہ کہے کہ وہ غیر سیاسی ہے، وہ جھوٹ. لیکن سیاست تعمیری ہونی چاہیے. نمبر آف ٹیلی ویژن چینلز آ گئے، بٹ کوالٹی آف کنٹینٹ اس وقت توجہ جو ہے بٹی ہوئی ہے. یعنی ڈرامے سے زیادہ یا میوزک سے زیادہ یا ڈانس سے زیادہ یہ ٹاک شوز میں ڈرامہ ہو رہا ہے، وہ زیادہ پاپولر ہے. اور وہ اس لیے پاپولر ہے کہ حالات ایسے ہیں آپ کے گرد و پیش کے کہ آپ مجبوراً اپنی انفارمیشن کے لیے یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ جی پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. ساری قوم کو ایک عجیب مصیبت میں ڈالا ہوا ہے چند اینکرز نے، اور وہ روز ایک فورکاسٹ دیتے ہیں جیسے موسم کا کہ جی کل یہ ہونے والا ہے، خدا نخواستہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے. چینل والوں کو خالی چینل نہیں چلانا، بلکہ ان کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ گھر گھر میں موجود ہیں.
آپ کے اوپر معاشرے کی سدھار کی ذمہ داری ہے. تو جب تک چینلز والے اور کانٹینٹ والے یہ نہیں سمجھیں گے کہ ہمیں معاشرے کو سدھارنے کے لیے کس قسم کی کہانیاں دینی چاہیے, اس وقت تک نہیں آ سکتا, سدھار نہیں آ سکتا. ہم صرف ٹیکنالوجی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. بنیادی طور پر فنون لطیفہ جو ہیں وہ کسی بھی قوم کی پہچان ہوتے ہیں, ٹیکنالوجی نہیں ہوتی ہے. بھائی ٹیکنالوجی آج آپ بنا رہے ہیں, کل کو آج صرف جاپانی بنا رہا ہے, کل کو آپ بھی بنانے لگ جائیں گے. ٹھیک ہے نا, آج کیمرے آپ نہیں بنا رہے, کہیں سے بن کر آ رہے ہیں, کل کو آپ بھی بنانے لگ جائیں گے, تو سو واٹ. لیکن کس طرح سے زندہ رہنا ہے. دیکھیے نا, وہ جو ہمارے ایک بڑی عجیب صورتحال ہے. میں آپ کو کیسے سمجھاؤں یہ بات, میری سمجھ میں یہ نہیں آتی. جب کبھی کوئی مجھ سے بات کرنے بیٹھتا ہے تو میں کہتا ہوں بھائی میں کیا کروں. ہمارے ہاں بنیادی طور پر ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ہمیں جو روایات ہم تک پہنچی ہیں وہ روایت انٹرنیشنلی چل رہی ہیں, ہمارے نہیں چل رہی. مثلاً قانون, ہمارے پاس قانون کا تصور یہ ہے کہ ڈنڈا مار ہے نا. قانون کا یہ تصور غلط ہے. ڈنڈا ماری تو یہ تو یعنی اوپر سے بیٹھ کے اور ڈنڈا چلانے والا کام ہے نا. نہیں, سب کو قانون کا احترام بھی کرنا ہے, تبھی تو ہوگا نا. اب آپ کہیں گے کہ نہیں وہ تمہیں چپکے سے تمہیں کر ہی لوں یار, دیکھا جائے گا. ایک نریٹو یہ بھی ہے کہ جو سوسائٹی جیسی ہے ویسا ہی کام ہو رہا ہے, اس سے آپ اتفاق کرتے ہیں؟ سر دیکھیں, میرا ماننا یہ ہے کہ ٹیلی ویژن جو ہے, چاہے وہ کوئی بھی چینل ہو, کچھ بھی ہو, اس کا کام ایک طرح سے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے. ہم جس طرح سے ایجوکیٹ کریں گے سوسائٹی اسی طرف جائے گی. دیکھیں نا, اگر ہم نے سوسائٹی کو دیکھ کے اس کے رنگ میں رنگنا شروع کر دیا اپنے آپ کو, تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم نے ہار مان لی. ہمیں تو ایک طرح سے, اگر میں پریچنگ کا لفظ استعمال کروں تو غلط نہیں ہوگا, کہ ہمیں تو ایک طرح سے پریچنگ کرنی ہے لوگوں کی کہ آپ کا مذہب آپ کو کیا سکھاتا ہے, انسانیت آپ کو کیا سکھاتی. آپ کو دیکھیں, ایک وقت ہوتا تھا کہ جب ہمارا ٹیلی ویژن شام کو شروع ہوتا تھا 4 بجے اور رات کو 12 بجے بند ہو جاتا تھا, اور اس میں مختلف اوقات میں مختلف ڈرامے دکھائے جاتے تھے, مختلف پروگرام ہوتے تھے, بچوں کے لیے الگ ہوتے تھے, بڑوں کے لیے الگ ہوتے تھے, راگ رنگ اور اس طرح کے کلاسیکل پروگرام. ہر طرح کے لوگوں کی پسند ناپسند کا خیال رکھا جاتا تھا. بات یہی ہے کہ ہم اگر ان تمام چیزوں کو سوچیں اور اسی طرح سے کہیں, تو میں نا امید نہیں ہوں ہماری نوجوان نسل سے کہ وہ اچھا کام نہیں کرتے تھے. انہوں نے بہت اچھے کام کیے ہیں اور کر سکتے ہیں. بات صرف یہ ہے کہ ان کو گائیڈ لائن کی ضرورت ہے, کہ اگر ایک گائیڈ لائن ان کو مل جائے اس پہ وہ کام کریں گے. میں یہاں صرف اس لیے پڑھا رہا ہوں کہ ہمارے ہاں سب سے پہلے تو ضیاء صاحب ہمسیلف, اس کے بعد پھر راحت بھی ہیں, ارشد محمود ہیں. یہ سب وہ لوگ ہیں جو ڈیووٹڈ ہیں کہ یار کچھ اچھا کام کر دیکھیں. اچھا کام کیا ہے؟ شو پیپل دا ریئلٹی. اس کو تھوڑا سا ایسا بنا کے دکھاؤ کہ ان کے دل میں اترنے لگ جائے بات. وہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے. میری بات والی بات ہے کہ ہمارے یہاں کے لڑکے جن کو ہم پڑھا رہے ہیں وہ اس شعور کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. رفتہ 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 اس میں وہ آ رہے ہیں کہ وہ آپ کے معاشرے کی کہ وہ پہلو دکھانے کے لیے تیار ہیں جو پہلو دکھاتے ہوئے آپ کو شرم آتی ہے. اس وقت جو سینیریو ہے, جس ملک سے ہم تعلق رکھتے ہیں, اس کی جو ڈومین ہے اسپیشلی ڈرامہ کی, سرحد پار بھی اتنی مشہور تھی کہ وہ ہم سے سیکھتے تھے. نہیں استعمال کیجئے. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی ہم سے سیکھتے تھے, وہ اب بھی ہم سے سیکھتے ہیں. مانتے, وہ لوگ خود مانتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈرامہ صحیح نہیں ہے, پاکستان سے سیکھتے ہیں وہ. تو ان کا ڈرامہ اگر ہمارے یہاں بنایا جا رہا ہے, یقیناً بنایا جا رہا ہے, تو بہت مطلب شیمفل ہے, یہ کوئی اچھی بات نہیں. ہم نے لوگوں کو, جو ہمارے میسز ہیں ان کے لیے پروگرام بنائے. اگر آپ کو یاد ہو, ہم نے لیاری ایکسپریس بنایا. اب لیاری ایکسپریس ایک ایسے گدھے بان کی کہانی تھی کہ جو کہ ایک عام سا آدمی ہے, ہمارے سامنے لوگ روز نکل رہے ہوتے ہیں, گدھا گاڑیاں چلا رہے ہوتے ہیں,
لیکن یہ کہ ہم کبھی ان کے بارے میں نہیں سوچتے تھے. تو پی ٹی وی نے ان کے بارے میں سوچا کہ اس کی کیا خواہشات ہو سکتی ہیں, اس کی کیا پرابلمس ہو سکتی ہیں, وہ کیا کر سکتا ہے. اسی طرح سے ایک رات ایک کہانی تھا, ایک دن میں ایک رات میں کیا کیا کہانیاں ڈیولپ ہوتی ہیں. ایکس ٹیکسی ڈرائیور کی کہانی تھی, اسی طرح سے زندگی, اسی طرح سے سفر. تو اس طرح کی بہت سارے ایسے چیزیں تھیں جن میں کہیں نہ کہیں ہمیں سبق ملتا تھا کہ سبق آموز. ہم نے ایک سیریز شروع کی تھی دائرے, جس میں ہم قرآنی آیات کا اور احادیث کا حوالہ لیتے تھے. ایک قرآنی آیت لیتے تھے اور اس قرآنی آیت کے حوالے سے ہم پورا ڈرامہ 25 منٹ کا بنا دیتے. اس میں ان تمام چیزوں کو ہم کور کرتے تھے جو قرآن نے انسانیت کے بارے میں بتائی ہیں, جو ہمارے مطلب اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے نا کہ حقوق العباد جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے. تو ہم حقوق العباد کی طرف آتے تھے, لوگوں کو بتاتے تھے کہ قرآن نے کیا کہا ہے, اس کو کس طرح سے ہم نے ڈراماٹائز کرنا ہے اور کس طرح سے ہم نے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ وہ انسانیت کی خدمت کریں, انسانوں سے پیار کریں. ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے انسانوں کے بجائے چیزوں سے پیار کرنا شروع کر دیا ہے. تو مٹیریلسٹک ہو گئے, اس وجہ سے یہ خرابیاں شروع ہو گئی. ٹی وی ڈراموں میں موجود بگاڑ کے سدھار کے لیے ٹیم محاصرہ نے اپنا حصہ شمار کیا. آج کے پروگرام میں اگلے ہفتے سوال اٹھائیں گے فلم, موسیقی اور تھیٹر کی موجودہ صورتحال پر, اس امید کے ساتھ کہ آنے والا کل آج سے بہتر ہوگا.